ہیلو، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آج میں آپ کو ہوم میڈ کاجل بنانا سکھاؤں گی. لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ آف آل آپ کو 3 دیے لے لینے ہیں، جن کو چراغ بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے ساتھ کاٹن لے لینا ہے اور کاٹن کی اس طرح سے بتیاں بنا لینی ہیں. ان بتیوں کو آپ اس طرح سے آئل میں ڈپ کرتے جانا ہے. اسی طریقے سے تینوں بتیاں بنا کے ان کو 15 منٹ تک ڈپ کر دیں گے. اور اتنا ڈپ کرنا ہے 15 منٹ تک، اس لیے ڈپ کرنا ہے کہ آئل اچھے سے ابزارب ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ایک ماچس لے کے ان دیوں کو جلا لیں گے. ٹھیک ہے. تینوں دیوں کو دیکھنا ہے کہ تینوں دیے جل جائیں اچھے سے. جتنی بڑی آپ اس کی بتی بنائیں گے اتنی ہی جلدی آپ کا چارکول تیار ہوگا. ہم اس کو یوز کر رہے ہیں چارکول تیار کرنے کے لیے. اس کے دھوئیں کے ساتھ جو ہمیں چارکول ملے گا اس سے ہم نیچرل جو ہے اپنا کاجل لائنر تیار کر سکتے ہیں. آئل جو ہے میں نے بیسیکلی کوکنگ آئل لیا ہے. آپ دیسی گھی یا کوئی بھی آئل جو آپ کو سوٹیبل ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو ہارمفل نہ ہو. اب ہم ایک اسٹیل کا برتن لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ان دیوں کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ تمام چارکول اس کے اوپر آ جائے. 15 منٹ کے لیے اس کو رکھنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارکول کس طریقے سے اس برتن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس چارکول کو کسی بھی ایک چمچ کی مدد سے، اسپون کی مدد سے، ایک پلاسٹک اسپون لے رہی ہوں اس کی مدد سے نکال کے ایک خالی کنٹینر میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک ویسلین لے لیں گے. آپ کے گھر میں کوئی بھی ویسلین موجود ہے، ویسلین کی جگہ پہ آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں. اس ویسلین کو کیا کریں گے کہ ہم اس ویسلین کا ایک ½ ٹی اسپون لے لیں گے. ٹھیک ہے. ویسلین جو ہے وہ ہمارے اسکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. یہ کوئی ہارمفل ایفیکٹ نہیں کرتی ہے. اس کو ہم اس چارکول کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے انٹل اس کا بہت ہی اچھا سا پیسٹ بن جائے. اس کو آپ نے بہت ہی اچھے سے کرنا ہے. اور اب اسے ہم ایک کنٹینر میں اسٹور کر لیں گے. لیں جی، آپ کا کاجل لائنر گھر میں تیار ہے. آپ کو بازار سے مہنگے کاجل لائنر خریدنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو 6 مہینے تک آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی پگمنٹیشن چیک کروا دیتی ہوں. لک ایٹ دیٹ سویچ. بہت ہی اچھا بنا ہے. آپ بھی گھر میں بنائیے اور اپنا ایکسپیرینس اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.